الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ امانتیں ان کے مالک تک حوالے کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوا جائے۔ اس وقت بیت اللہ کے متولی عثمان بن طلحہ الشیبی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تھے، اور چابی ان کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بیت اللہ میں جانا ہے، چابی دی جائے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ میں بیت اللہ کا متولی ہوں اور میری اجازت کے بغیر اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، چابی بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب پورے مکہ پر میرا کنٹرول ہوگا اور بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ وقت تو قریش کے لیے بہت خطرناک وقت ہوگا، یعنی قریش جو آپ کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں، اور جس دن آپ کو پورے مکہ پر کنٹرول ہوگا تو آپ مار مار کر بھرتا بنائیں گے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ وقت قریش کے لیے سب سے عزت والا وقت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال کے بعد پھر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو سخت صدمہ ہے، بار بار کعبۃ اللہ پر نظر ڈال رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے اپنے وطن سے نہ نکالتی تو میں اس کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، اور یہ آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سنا رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے بہت جلد آپ کو اپنے وطن کی طرف وہ ذات لوٹائے گی۔ یہ تو وقتی طور پر آپ کو دین کے خاطر آپ کو وطن چھوڑنا ہے، لیکن عنقریب آپ اپنے وطن کے بھی مالک ہوں گے۔ تو حضور مدینہ گئے تو مدینہ پر بھی کنٹرول ہوا اور مکہ پر بھی کنٹرول ہوا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہاں سے جانا پڑے گا، اس میں عافیت ہے، اگر چلے گئے تو وہاں بھی کنٹرول یہاں بھی کنٹرول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے 8 سال کے بعد جب سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نشان مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک صحابی نے جذبے میں آ کر کے کہا یوم یوم الملحمہ، تو بدلے کا دن ہے، 13 سال تک خود ہمیں تم نے تکلیفیں دی ہیں، بدلے کا دن ہے، تم دیکھیں گے آج ہم دشمنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سینہ بالکل اونٹنی کی پشت سے لگا ہوا ہے، اتنا جھک کر داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب عہدہ یا کوئی چیز ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ۔ پھر جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت چابی آپ کے پاس آ گئی، پورے مکہ پر کنٹرول آپ کے پاس آ گیا، آپ نے بیت اللہ کے سارے بت گرائے، اس کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت آپ جو چابی مانگ رہے ہیں عثمان بن طلحہ کے پاس سے، تو عثمان بن طلحہ مجبور ہو کر کے آپ کو چابی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ امانت کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں۔ کی امانت اب تو ہمارا کنٹرول ہے، یہ امانت کا لفظ استعمال کرنا ہی بھیجا ہے، اب تو ہم مالک ہیں، لیکن انہوں نے صرف یہ لفظ استعمال کیا تھا یا رسول اللہ امانت کے طور پر دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ ہم بھی ہماری نسلوں کو بتا کر جائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں اللہ کے گھروں میں بت رکھے جا رہے ہیں وہ بت سارے گرائے جائیں گے، اور ہماری نسلیں انشاءاللہ اس کو گرائے گی۔ یہ تو بیت اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اگر اللہ کے گھروں کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ تو ایسا حادثہ خود اللہ کے بڑے گھر کے ساتھ پیش آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر کے باہر نکلے
تو عثمان بن طلحہ انتظار میں ہے کہ یہ چابی حضور اپنے خاندان کے کسی فرد کو حوالے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانت جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کے وہ چابی ان کے حوالے کی، اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں، ان کے حوالے کی، اور یہ دعا فرمائی کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ چنانچہ آج بھائی شیبی خاندان کے پاس نہیں ہے بیت اللہ کی چابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال کیے ہوئے لفظ کی اتنی رعایت کی ہے کہ تم نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ میں امانت کے طور پر دے رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر امانت کی اتنی رعایت کی کہ چابی ان کو دی۔ عثمان بن طلحہ نے حضور کے یہ اخلاق دیکھ کر کے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اسی سورہ نساء کی دوسری آیت ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو وہ یہودی کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس نے یہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی سے سخت نفرت ہے، فیصلہ چونکہ یہودی کے حق میں ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے تو فیصلہ میرے حق میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ یہودی کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کے اپنا معاملہ سنایا۔ حضور کے پاس گئے تھے وہ نہیں بتایا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک مسئلہ ایک مفتی صاحب کے پاس حل نہیں ہوا تو دوسرے مفتی صاحب کے پاس جاتے بتاتے نہیں، پہلے جا کر آئے گا۔ وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ ہمارے سے حضرت عمر کو دشمنی ہے، مگر کبھی غلط فیصلہ حضرت عمر نہیں کریں گے، اس لیے وہ بھی تیار ہو گئے کہ جائیں گے امیر المؤمنین کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ سنا تو یہودی نے کہا آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ایک بات میری سن لیجئے کہ ہم پہلے حضور کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اور اس کو پسند نہیں آیا، اس لیے آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، رک جائیے، میں اندر جا کر آتا ہوں پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لے کر کے منافقین کی گردن اڑا دی۔ اتنے میں کئی منافقین جمع ہو گئے اور حضرت عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ منافق کی گردن اڑائے، لہذا قصاص میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں قرآن کی آیت اتر رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور اس کو قتل کیا جانا درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل بالکل درست ہے۔ یہ ہے القرآن ینطق علی لسان عمر، قرآن حضرت عمر کی زبان میں بات کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 18 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری ہیں اور وہ ساری آیتیں کتابوں میں جمع کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ ایک دور وہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اونٹوں کو چرانے کا طریقہ معلوم نہیں، مگر جب حضور کی صحبت کو قبول کیا تو قرآن بھی ان کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت 18 یا 22 آیت ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہے۔ آگے کی ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی یا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے یہودیوں نے، نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب اس نبی کے امتی ہو کر کے وہ نازل ہوں گے۔ لیکن یہودیوں کا عقیدہ ہے اور خود عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ ہے کفارہ، یعنی آدم علیہ السلام نے جنت میں جو دانا کھایا اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ گنہگار ٹھہرے اور ان کی پوری قیامت تک آنے والی نسل گنہگار، اور اس کے کفارے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا کر کے پوری امت کی طرف سے کفارہ ادا کیا۔
یہ عقیدہ کس کا؟ عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے، ان کو سولی دی ہے. دو روایتیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین، جیسے حضور اپنے صحابہ، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ یعنی حواریین کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. شیطان نے یہودیوں کو جا کر کے کہا کہ حضرت عیسیٰ کمرے میں موجود ہیں، تم اپنے مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہو. چنانچہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے ان کے کمرے تک پہنچے. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو اپنے حواریین سے کہا، کون میری حفاظت کے خاطر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے؟ حواری تیار ہوا جس کا نام تھا خالد، اور اس نے کہا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے خاطر پیش کرنے کو تیار ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قمیص اور امامہ اس کو پہنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بنا دی. جب وہ باہر نکلے تو یہودی یہ سمجھے کہ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے ان کو قتل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ صلیب یعنی سولی پر ان کو لٹکایا. عیسائیوں کا نشان ہے جو ہاسپٹلوں میں رہتا ہے عام طور پر، یہ ان کا سمبول ہے صلیب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، اور جو عیسائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. یعنی آج تک ہمارا عقیدہ تمہارے تعلق سے غلط تھا، اب تم خود بن کر کے آئے ہیں اور تم خود عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں، تو سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دور ایسا گزرے گا کہ کوئی بھی مسلمان کے علاوہ نہیں ہوگا. بعد میں پھر چل کر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسے بندے پیدا ہو جائیں گے جو نافرمانی کی آخری انتہا تک پہنچ جائیں گے، اور شرار امت جن کو کہا جائے گا، اور قیامت ان پر قائم ہوگی. سورہ کہف میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے یاجوج ماجوج کا. انشاءاللہ وہاں موقع ملا تو بتائیں گے. یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، اور ساری عقیدے کی وضاحت کریں گے. اس زمانے میں تو ضروری ہو گیا کہ امام مہدی کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو جانا جائے، ورنہ پڑوسی ملک میں ہر ایک مہینے میں فرنیچر پیدا ہو رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے میں امام مہدی ہوں. اور یہاں باقاعدہ شکیل بن حنیف کے چیلے جن کا ہیڈ کوارٹر اورنگ آباد میں ہے، ایک آدمی نے خرید کر کے بڑی زمین ان کو دی ہے اور پورے ملک کے اندر محنت ہو رہی ہے. اور اس انداز سے یہ ایمان کے لٹیرے مسجدوں کی پہلی صفوں میں گھس چکے ہیں کہ یہاں مسواک ہے، پیجامہ ٹخنوں سے آدھی پنڈلی پر ہے، اور وہ شکیل بن حنیف کے چہرے ہیں. صحت اندازی سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور کتنے لوگوں کا کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 10,000 لوگوں کو انہوں نے ایمان سے محروم کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث کا انکار کر دیتا ہے آدمی اگر ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. بہت زیادہ طبقہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے وہ اسکول کالج میں پڑھنے والا نوجوان طبقہ. خیر وہاں عقیدے کی وضاحت وہاں کریں گے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں موجود تھے اس کمرے کے اندر قتل کرنے کے لیے ایک یہودی اندر گھسا. جب وہ اندر گھسا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اور یہ باہر اپنے ساتھیوں کو کہنے کے لیے نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں نہیں ہے. اس کی مشابہت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کیا جھوٹ بات کر رہا ہے، یہی تو عیسیٰ ہے، اس کو سولی پر چڑھا کر کے اس کو قتل کر دیا. یہی قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا تھا. جس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا یہ سمجھ کر کہ یہی عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. تو ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب وہ اس نبی کے امتی بن کر کے اتریں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا اور وہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے. ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا اور نہ ان کو قتل کیا گیا. ایک آخری آیت جو اس کے بعد کی سورت ہے سورہ مائدہ. مائدۃ کے معنی ہے دسترخوان کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آسمان سے اگر آپ معجزے کے طور پر دسترخوان اتار لیں تو
تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب مانگا ہوا معجزہ زمین پر اتارتے ہیں تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کو پھر نہیں مانتا تو اس کے بعد ہم اس ساری قوم کو ہلاک کر دیتے۔ یعنی مطلوبہ معجزہ ماننے کے بعد، دیکھنے کے بعد جب نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم جس کے پاس سے تم تورات لے کر کے آئے ہیں اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم براہ راست اپنی کانوں سے سننا چاہتے ہیں۔ 70 قوم کے افراد کو منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی سنا، مگر اس کے بعد کیا سوال کیا؟ موسیٰ نہیں معلوم یہ تو خدا کے علاوہ کوئی اور بول رہا، ہم تو حتی نر اللہ جہرا، ہم تو کھلم کھلا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہے کہ سورج کے سامنے 5 منٹ تک نہیں ٹک سکتی، تو یہ ایک ظاہری روشنی کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، وہ تجلیات ربانی کو اپنی کمزور آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن نہیں مانا تو سب پر ایک چیز ایسی آئی کہ سب پر موت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی، میں قوم میں جاؤں گا اور 70 افراد میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو قوم مجھے تانا دے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر کے ان کو ختم کروا دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، مگر اس کے باوجود یہ قوم ٹہری کی ٹہری نہیں۔ ایک آیت دے لو آخری آیت۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کر چکے تھے اور فرعون اسی دریا کے اندر ڈوب چکا تھا، تو اس قوم کو یہ حکم ملا کہ موسیٰ اس قوم کو لے کر کے جاؤ بیت المقدس ملک شام، اور وہاں ایک قوم ہے جس کا نام قوم عمالیقہ ہے، ان سے جا کر کے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور اس سرزمین کا مالک تمہیں بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلے کے 12 سردار کو منتخب کیا اور کہا کہ جنگ سے پہلے وہاں کا جائزہ لو، وہاں کا جائزہ لینے کے بعد پھر آ کر کے قوم کو یہ ساری تفصیل مت بتانا۔ چنانچہ جب یہ جائزہ لینے کے لیے گئے تو ان 12 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، اپنا رعب ان کو دکھایا جائے کہ ہمارے پاس طاقت کیسی ہے، مال دولت کیسی ہے اور ہم کیسی جنگجو قوم ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ ان کے سامنے کیا تو یہ سارے گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پوری کارگزاری سنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کو مت بتانا یہ کارگزاری، ورنہ قوم مرعوب ہو جائے گی تو جنگ پر آمادہ نہیں ہوگی اور وہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ان 12 میں سے 2 لوگوں نے تو بات چھپائی، مگر 10 لوگوں نے بات کو عام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ جس وادی تیر کے اندر یہ رکے ہوئے تھے 40 سال تک وہاں سے ہل نہیں سکے، مگر چونکہ 2 پیغمبر خود ان میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پیغمبروں کی برکت کی بنا پر کئی برکتوں کا نظارہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ وہ کپڑا 40 سال تک ان کے بدن پر رہا مگر میلا نہیں ہوتا تھا، اور آسمان تلے رہ رہے تھے، کھلا میدان تھا، دھوپ سے بچانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل مہیا کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے۔ 40 سال تک کون سا کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا، لیکن ایک مصیبت یہ تھی کہ صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے اور پھر صبح اٹھ کر کے دیکھتے تھے تو وہیں کے وہیں تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، جہاں سے چلے تھے پھر وہیں کے وہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایک طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، اور اسی قوم میں 2 پیغمبر بھی ہیں، ان کو بھی تو عذاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے عذاب بنا دے مگر وہی چیز اس کے لیے راحت بن جائے۔
رات میں سونے والے دو قسم کے ہیں، ایک تندرست ہے، آدھا کلمہ پڑھا کے سو گیا اور سحری کا الارم بج گیا، اس کے لیے تو اتنا وقت ہے، رات کم پڑ رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو پیروں میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، اس کو پوچھو صبح رات کیسے کٹی؟ بڑی مشکل سے یہ وقت کٹا۔ کل قیامت کے دن، میدان محشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سب کے لیے وہ دن برابر ہوگا۔ تو ایمان والوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہوگا، نہیں، ان کے لیے وہ وقت ایسا پاس ہو جائے گا جیسے تندرست آدمی کے لیے رات پاس ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے برابر جتنا وقت لگتا ہے ان کے لیے اتنا ہی وقت پاس ہو جائے گا۔ اس کو اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جہنم میں عذاب دے جانے والے بندے بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ فرشتے بھی ہوں گے جو جہنم میں لوگوں کو عذاب دے رہے ہوں گے۔ تو جن کو تو ڈالا گیا ہے ان کو عذاب ہوگا، مگر جو فرشتے عذاب دینے والے ہیں ان کو کوئی عذاب کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ زقوم کا درخت اتنی بھیانک آگ میں باقی کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جس درخت کو دنیا میں پانی سے اور سورج کی تپش سے پرورش کرتے ہیں، اسی زقوم کے درخت کی خوراک جہنم کی آگ ہوگی۔ جتنی آگ تیزی سے بڑھے گی اتنا زقوم کا درخت تیزی سے اگے گا۔ اللہ چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو کہا کہ چلیے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، تو ان کا جواب تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، فَقَاتِلَا، آپ جا کر کے دونوں قتال کریں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر کو نکل رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام کی رائے معلوم کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ دریا میں کود جائے تو ہم کودنے کو تیار ہیں، آگ میں اگر چھلانگ لگانے کو حکم فرما دے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اور کون تیار ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پھر فرمایا اور کون تیار ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کون تیار ہے؟ آپ جس کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے وہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے سردار تھے، اور حضور کو بار بار پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے، ہمارا آخری بچہ آپ کی حفاظت کے خاطر قربان ہو جائے گا۔ وہ جب کھڑے ہوئے تو حضور بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو مکہ سے مدینہ چل کر ساتھ میں آئے تھے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے، مگر یہاں کے وطن کے لوگ اس جنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہیں نبی یہی جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے اور میدان بدر کے لیے نکلے اور کہا کہ میری قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں ان کی تشریح کل کریں، کچھ سوالات ہیں تو پوچھ